ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ اللہ نے ان کافروں کے لیے تیار کی ہے، جو یہاں قیامت کا شور مچا رہے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ فرمایا اور اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ لعنت اور رحمت یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی رحمت اللہ تعالی کی طرف سے مہربانی اور لعنت اللہ کی رحمت سے دوری۔ فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور اللہ نے ان کے خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ پائیں گے اس دن کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ بھئی دیکھو نا، ہوتا ہے مجرم پکڑا جاتا ہے، اس کو پولیس لے جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا دوست آ کر سفارش کر کے چھڑا لیتا ہے، بھئی یہ میرا بڑا عزیز ہے، میرا دوست ہے، میرا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ اور اگر کوئی اس کا عزیز کوئی دوست نہ چھڑا سکے سفارش کے ساتھ، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مجرم کے ورثاء ہوتے ہیں وہ یک دم کوئی ایسا یعنی حملہ کرتے ہیں، کاروائی کرتے ہیں اور اپنے مجرم کو وہ چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن ایسا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی وہاں تمہارا دوست اللہ کی مرضی کے بغیر آ کر تمہیں چھڑا کے لے جائے گا، اور نہ کوئی تمہارا کوئی ایسا حمایتی وہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے زبردستی چھڑا کر لے کر جائے گا۔ دونوں باتیں نہیں، نہ سفارش کے ساتھ نہ زبردستی کے ساتھ۔ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے فی النار، آگ میں، یقولون وہ کہیں گے، یعنی چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ انسان کو کوئی اور بچائے آ کر، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کا ایک جسم کا حصہ دوسرے جسم کے حصے کو بھی نہیں بچا سکے گا۔ کیسے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یک دم انسان کی طرف کوئی آگ کا شعلہ آئے تو انسان فوراً سب سے پہلے اپنے ہاتھ آگے چہرے کے کر کے ہاتھ چہرے کو بچاتا ہے کہ میرا چہرہ نہ کہیں جلس جائے۔ فرمایا قیامت والا دن ہوگا جب آگ میں ڈالا جائے گا، ہاتھ بندے کے بندے ہوں گے اور یہ ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ مجرموں کے باندھ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے کو بھی آگ سے نہیں بچا سکیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ فرمایا اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری بدبختی، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ اللہ اکبر۔ کیوں میرے بھائیو؟ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر کسی تیسری ہستی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہو اور انہوں نے اطاعت کی ہوتی اپنے امام کی، یا اطاعت کی ہوتی اپنے پیر کی، یا انہوں نے اطاعت کی ہوتی اپنے مرشد کی؟ نہ، صرف دو ہستیوں کا نام، ایک اللہ کا اور ایک رسول کا۔ میرے بھائیوں یہ دو ہی ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ ہمارے کلمے میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ دو ہی ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ ہماری آذان میں بھی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। और ये दो ही हस्तियां हैं जिनका तज़किरा हमारी नमाज में भी है। हम नमाज में पढ़ते हैं अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और आगे जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। और उसके बाद इन दो का तज़किरा ही हमारे खतीबों के खुतबों में होता है। पहले कहते हैं इन्नल हम्दा लिल्लाह, और आगे जाकर कहते हैं वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। क्यों भाई, बात समझ आई ना कि हमारे कलमे में भी अल्लाह रसूल, हमारी आजान में भी अल्लाह रसूल, हमारी इकामत में भी अल्लाह रसूल, हमारी नमाज में भी अल्लाह रसूल, तशहुद में अल्लाह रसूल, हमारे खुतबों में भी अल्लाह रसूल। और उसके बाद जब हमने मरकर जमीन पे के अंदर जाना है, कब्र में जाना है, फरिश्तों ने वहां सवाल करना है, तो उन्होंने भी यही पूछना है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। और अगला सवाल मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। कोई सवाल नहीं होगा कि मन इमामों का, ये बता तेरा इमाम कौन है। लिहाजा मेरे भाइयों, हर जगह पर सारे इस्लाम में सिर्फ अल्लाह और रसूल। और हम भी तो यही दावत देते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। आयत आपके सामने है, फरमाया कि क़यामत का दिन होगा जब जालिमों को जहन्नम में डाला जाएगा, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर उन्होंने औरों की पैरवी की होगी, औरों की बात मानी होगी, औरों को फॉलो किया होगा, तो उस वक्त वो पछताएंगे, अपने हाथों पे चक मारेंगे, काटेंगे। और कुरान कहता है यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कि क़यामत वाले दिन जालिम अपने हाथ पे चक मारेगा, काटेगा, और उस वक्त कहेगा कि काश मैंने सिर्फ रसूल को अपना रहबर माना होता और रसूल की पैरवी की होती, और मैंने रसूल के साथ किसी और को अपने लिए रहनुमा और अपने लिए रहबर ना माना होता। ये उस वक्त क़यामत वाले दिन इंसान कहे। हमारे दीन के इमाम, दीन के रहनुमा वो कौन है? वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, कोई हमारे इमाम हदीस के इमाम है, कोई फिक़ा के इमाम है, कोई तफसीर का इमाम है, कोई लुगत का इमाम है, कोई नहव का इमाम है, कोई सरफ का इमाम है, कोई, यानी ये मुख्तलिफ इमाम वो अपने अपने फन के इमाम हैं, लेकिन दीन का इमाम अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ एक, यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इमाम, हमारे पीर, हमारे मुर्शिद वो सिर्फ एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों भी बात समझ आई है ना? ये है हमारा अकीदा। तो लिहाजा ये जो है ना, इमामों की तकलीद करना, इमामों को फॉलो करना, इमामों के पीछे चलना, इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ अल्लाह की इताअत और सिर्फ उसके रसूल की इताअत। ये देखें, आपके पास है ना ये सबक, और आपने पढ़ा क्या? ये या लैतना अताअल्लाह व अतानर, हमने अल्लाह की इताअत की होती और उसके रसूल की इताअत। अल्लाह अकबर। एक ना हमारे बात में समझाने के लिए अर्ज करने लगा हूं, जरा पूरी तवज्जो से जरा समझना, पूरी तवज्जो से। हमारे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े खतीब हैं, और वो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं कि जो इमाम की तकलीद करना ज़रूरी समझते हैं। समझ आ रही है बात की? है ना? कुछ वो कोई ऐसे लोग हैं वो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं और वो अपने आप को हनफी कहलवाते हैं। कुछ ऐसे हैं वो इमाम शाफई की तकलीद करते हैं और वो अपने आप को शाफई कहलाते हैं। कुछ ऐसे हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद करते हैं और वो अपने आप को हंबली कहलवाते हैं। कुछ ऐसे हैं वो इमाम मालिक की तकलीद करते हैं, वो अपने आप को मालकी कहलवाते हैं।
اور کچھ وہ ہیں کہ جو امام جعفر صادق کی تقلید کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جعفری کہلاتے ہیں. یہ ہے نا امام. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں اس یعنی مقلدین کے طبقے سے, تقلید کرنے والے طبقے سے ایک آدمی کا کچھ دن پہلے ایک کلپ آیا وہ نیٹ کے اوپر, اور وہ پتہ ہے وہ ایک اچھی بات اس نے کہی, اللہ نے اس کے منہ سے ایک اچھی بات نکلوا دی. وہ اچھی بات کیا تھی وہ ذرا سنیں. اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو دو آپ کو مسلک نظر آتے ہیں نا, ایک مسلک دیوبند, تو اس نے یہ بات کہی, یہ نیٹ پہ ہے موجود, آپ کبھی دیکھیں, میں کوئی اگر پوچھنا چاہے گا تو میں اس مقرر کا نام بتا دوں گا بعد میں, لیکن تقریر کے اندر نام لینا میری عادت نہیں. تو اس نے یہ کہا, کہنے لگا کہ دیکھو یہ دیوبند جو مسلک چلا ہے, یہ اصل میں مسلک چلا ہے ہندوستان کا ایک شہر ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اور جامعہ ہے. اس جامعہ کو, اس مدرسہ کو کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے جو بھی پڑھ کر آیا, جس نے بھی وہاں سے علم حاصل کیا, اب وہ اپنے آپ کو وہ دیوبندی کہلوانے لگ گیا. تو وہ کہتا ہے, وہ جو آدمی خود بھی مقلد ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک دیوبند مدرسہ نہیں تھا, جب تک دارالعلوم دیوبند نہیں تھا, اس سے پہلے دیوبند مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا. کیوں بھئی, یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ بھئی جب تک دیوبند جامعہ مدرسہ دارالعلوم نہیں تھا, نہیں بنا تھا, وہاں لوگ پڑھنے نہیں گئے تھے, وہاں سے شاگرد نہیں نکلے, اس سے پہلے کوئی دیوبندی تھا؟ ہاں جی, بالکل نہیں تھا. اور پھر وہ اگلی بات بھی کہتا ہے جب تک وہ بریلی کے اندر وہ بریلی مدرسہ نہیں تھا کہ جو احمد رضا خان نے بنوایا تھا, تو جب تک وہ مدرسہ نہیں تھا, لوگ وہاں پڑھنے نہیں گئے, لوگوں نے وہاں سے جا کر علم حاصل نہیں کیا, اس سے پہلے یہ بریلوی مسلک بھی اور یہ بریلوی مکتبہ فکر اس سے پہلے نہیں تھا. کیوں بھئی, بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, اب یہ دو باتیں تو وہ بیچارہ کہہ گیا اور باتیں اس نے ٹھیک کہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ایک سرگودا کے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم, انہوں نے پھر اس کلپ کو پکڑا اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جیسے ان دو حقیقتوں کا اعتراف کیا کہ جب تک دیوبند مدرسہ نہیں تھا, اس سے پہلے دیوبند مسلک نہیں تھا, اور اسی طرح جب تک بریلی کے اندر مکتبہ فکر نہیں تھا, اس سے پہلے بریلوی مکتبہ فکر نہیں تھا. تو پھر تھوڑی سی ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دیں کہ جب تک امام ابو حنیفہ نہیں تھے, اس سے پہلے حنفی مسلک بھی نہیں تھا. جب تک امام ابو حنیفہ نہیں تھے, اس سے پہلے بھی حنفی مسلک نہیں. کیوں بھئی, کوئی بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا غور کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے, اور کب وہ بڑے ہوئے, جوان ہوئے, علم حاصل کیا, لوگوں نے ان سے جا کر علم حاصل کیا اور ان کے شاگرد پیدا ہوئے, تب جا کر حنفی یعنی ان کے شاگرد آئے. اور پھر امام احمد بن حنبل کب دنیا میں آئے اور کب حنبلی مسلک چلا, امام مالک کب پیدا ہوئے اور کب یہ مالکی مسلک چلا, اور امام جعفر صادق. میرے پیارے بھائیوں, کوئی ایک صحابی بھی ایسا تھا کہ جو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو, یا امام شافعی کا مقلد ہو, یا امام احمد بن حنبل کا مقلد ہو, یا امام جعفر صادق کا مقلد ہو. کوئی ایک صحابی بھی ایسا دنیا میں ثابت کر دو کہ جس نے کسی 4 یا 5 اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کی ہو.
لہذا میرے بھائیوں ماننا پڑے گا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے تھے۔ یہ بات ماننی پڑے گی، اور یہی بات ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے اماموں اور پیروں اور مرشدوں کی پیروی چھوڑ کر صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ آ جاؤ، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ بھائیو سارے صحابہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا وہ صحابہ تقلید کر کے جنتی ہیں اماموں کی، یا تقلید کیے بغیر جنتی ہیں؟ ہاں جی بھئی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ میں سے فلاں صحابی چونکہ مقلد نہیں تھا لہذا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس طرح آج کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے 5 یا 4 اماموں میں سے کسی امام کی تقلید نہ کی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرو۔ میرے پیارے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا اب اگلی بات اگر سن لے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ اہل الحدیث، اہل الحدیث یہ کب کے ہیں؟ جب تک حدیث ہے۔ یہ کب کے ہیں؟ جب سے۔ اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث نمبر 1 قرآن کو حدیث کہتے ہیں، اور قرآن میں یہ بات موجود ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بتاؤ کون سی وہ حدیث ہوگی اس قرآن کے بعد کے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ ایک تو قرآن کو حدیث کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حدیث کہتے ہیں، قرآن کو بھی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حدیث۔ اور ان دونوں چیزوں کو ماننے والا، ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے والا اور ان دونوں چیزوں کی دعوت دینے والا وہ کون ہوتا ہے؟ اہل الحدیث۔ لہذا جب سے قرآن اور حدیث ہے تب سے اہل الحدیث ہے۔ کیوں بھی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیوبند مدرسہ سے پہلے کوئی بھی دیوبند نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ بریلوی مکتب یعنی مدرسہ سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، لیکن اہل الحدیث کب سے ہیں؟ جب سے قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی چونکہ آیت میں آ گیا کہ یا لیتنا، اے ہماری بدبختی، اطعنا اللہ، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول، اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ سمجھ آئی بات کی؟ اچھا اب اللہ کی اور رسول کی اطاعت جو ہے یہ ہی اصل کامیابی کا زینہ ہے، اور جو ان دونوں اطاعتوں کو چھوڑ دے وہ بھی برباد، جو ان دونوں اطاعتوں میں سے ایک چھوڑ دے وہ بھی برباد، اور جو ان دونوں اطاعتوں کے ساتھ ایک تیسری اطاعت بھی ملا لے وہ بھی برباد۔ کامیابی صرف ان 2 اطاعتوں میں ہے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ ہے اصل۔ امام آپ نے شاید سنا ہو کہ وہ ایک تھے بہت بڑے، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے دین کو 3 طبقوں نے برباد کیا ہے۔ نمبر 1 بادشاہوں نے، نمبر 1 یعنی بادشاہوں نے لوگوں کو غلط ڈگر پر چلایا، حکمران، بادشاہ، چودھری، وڈیرا، ہاں جی یہ جو لوگ ہیں۔ اور وہ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حل افسد الدین الا الملوک، بادشاہوں نے۔ نمبر 2 وَأَحْبَارُ سَوْءٍ، اور ان برے علماء نے،
اور ان برے مولویوں نے لوگوں کے دین کو تباہ کیا ہے، وَرُهْبَانُهَا، اور ان صوفیوں نے، درویشوں نے بھی لوگوں کے دین کا بیڑا غرق کیا۔ اتخذوا احبارہم وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، اپنے صوفیوں اور درویشوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جب 5 قسم کی لوگوں نے اطاعت کی، شیطان کی بات مانی، شیطان نے برباد کیا، آباء و اجداد کی بات مانی، آباء و اجداد نے برباد کیا، جب لوگوں نے اپنے بادشاہوں، چودھریوں، وڈیروں، سرداروں کی بات مانی، انہوں نے برباد کیا، اور جب لوگوں نے اپنے بڑے بڑے علماء اور اپنے درویشوں کی بات مانی، انہوں نے برباد کیا، اور اسی طرح ایک برباد کرنے والا وہ، یعنی ایک انسانوں کا اپنا نفس بھی ہے، نفس امارہ بھی انسان کو غلط ڈگر پہ چلاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دین کو تباہ کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کاش وہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، اپنے چودھریوں کی، اپنے وڈیروں کی، اور اپنے پارٹی لیڈروں کی، وکبراءنا، اور اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی۔ فرمایا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اب قیامت والے دن کہیں گے کہ آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ یا اللہ ان کو تو ڈبل عذاب دے، دوہرا عذاب دے۔ کن کو؟ ان بادشاہوں کو، ان چودھریوں کو، ان وڈیروں کو، ان مشائخ کو، علماء کو، ان درویشوں کو، صوفیوں کو، ان بڑے بڑے پیروں کو، بزرگوں کو، جو ہماری بربادی اور ہماری گمراہی کا سبب بنے، اللہ ان کو تو ڈبل عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سب کے لیے ہی ڈبل ہے، ان کے لیے بھی ڈبل ہے، تمہارے لیے بھی ڈبل ہے۔ فرمایا کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت فرما۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب انسان صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے تو اس وقت تک وہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، وہ جادہ مستقیم پر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے پیروں کی بات مانے گا، اپنے مرشدوں کی مانے گا، مولویوں کی مانے گا، تو پھر وہ مختلف طریقوں سے تباہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اور گمراہیوں کا نتیجہ کیسے سامنے آئے گا؟ جب وہ شرک کے اندر جا پڑے گا، قبروں کو سجدے، بڑے بڑے بزرگوں کو سجدے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، غیر اللہ کی پوجا پاٹ، پھر ان کو پھر اس طرح سمجھے گا حاجت روا، ان کو مشکل کشا سمجھنے لگ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دوسری تباہی یہ آئے گی کہ اپنے پاس سے اعمال گڑ گڑ کر ان کو دین میں شامل کرے گا، جس طرح کے شعبان کے مہینے میں لوگ 15 شعبان شب برات کے نام سے ایک بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے کہ اس شب برات کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں، نہ اس کا ثبوت قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لہذا عام راتوں کی طرح یہ ایک رات ہے، عام دنوں کی طرح ایک دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام جاری کیا جس کا ثبوت ہمارے دین میں نہیں، فرمایا تو وہ کیا ہے؟ رد ہے۔ اس میں فضول خرچی بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا بھی ہے، اس میں کفار کی مشابہت بھی ہے، لوگوں کو بے آرام کرنا بھی ہے، یہ ساری اس میں قباحتیں موجود ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی اس سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، رشتہ داروں کو بھی بچاؤ، کہ یہ شب برات اس کا کوئی قرآن اور حدیث میں ثبوت
نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد